چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی آپ کہیے یہ میری راہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ سبیل راستہ ہے، منہج کے معنی کیا ہے؟ واضح راستہ۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اپنی ذات کی طرف نہیں کہ میری بندگی کرو، پیڑ پودے بتوں کی طرف نہیں، میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف۔ مجھ کو خوش کرو، فلاں کو خوش کرو، نہیں، کس کو خوش کرو؟ اللہ کو۔ اللہ کی عبادت کی طرف میں بلاتا ہوں۔ ہذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے، اور علی بصیرۃ بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، یقین اور برہان کے ساتھ، یوں ہی نہیں کہ میری بات مان لو، بلکہ دلائل کے ساتھ، واضح بینہ کے ساتھ میں بلاتا ہوں۔ صرف میں نہیں، انا ومن اتبعنی میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، کیونکہ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں عیب لگانا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سبیل کے ذکر کرنے کا حکم کیا کہ میرا راستہ ہے اور میرے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں ان کا راستہ ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي میں اور میری اتباع کرنے والے اس راستے پر چلتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین چلتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ کون؟ صحابہ، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد۔ سب سے پہلا گروہ جو آپ کے پیچھے چلنے والا صحابہ ہے، جنہوں نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ کر نماز پڑھی، جنہوں نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ کر جنگیں کی، آپ کے پیچھے چلے، آپ کی مسجد میں، بازار میں، دعوت کے میدان میں اور اسی طرح سے مختلف مقامات پر آپ کے متبع بنے رہے۔ کون ہیں؟ صحابہ۔ میں اور میری پیروی کرنے والے اس راستے پر چلتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ راستے کی بات تو خود قرآن میں ہے، اسی کو منہج کہتے ہیں۔ اسی کو منہج کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے کو ہم اپنائیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس سے مزید اور وضاحت ہوتی ہے، اور یہی بات اس میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صراحت کے ساتھ اپنے بعض صحابہ کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا میں نے تمہیں ایک روشن راہ پر چھوڑا ہے۔ قد ترکتکم علی البیضاء، علی البیضاء روشن راستہ، میں نے اس پر تم کو چھوڑا ہے۔ لیلہا کنہارہا جس کا لیلہا جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ ایک ایسے دین پر، ایک ایسے راستے پر، ایک ایسے منہج پر، ایک ایسی راہ پر میں نے تم کو چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ علماء نے کہا اس لیے کہ اس میں رات میں کیا ہوتا ہے؟ چیزیں چھپ جاتی ہیں، سانپ، بچھو اور کانٹے، گڑھے معلوم نہیں پڑتے، اور دن میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ دین ایسا نہیں ہے، یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی چھپ جائے اور کبھی واضح ہو جائے، بلکہ اس کی رات اور دن دونوں روشن ہیں، یعنی یہ دین پورا کا پورا روشن ہے، اس کا راستہ روشن ہے، اس میں تلبیس کا کوئی امکان نہیں ہے، اس میں کنفیوژن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، صاف صاف دین ہے۔ لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک میرے بعد ہلاک ہونے والا ہی اس راستے سے ٹیڑھا جائے گا۔ زاغا کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا جانا، زیغن اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تو زیغ کے معنی ما زاغ البصر وما طغى، زیغ کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھا۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ ٹیڑھا پن ہونا۔ تو ٹیڑھا کا مطلب کیا؟ یہ سیدھا راستہ ہے،
اس راستے سے ٹیڑھا پن اختیار کر کے نکل جانے والے، لا یزیغ عنہا بعدی، اس راستے سے، اس راہ سے ٹیڑھا جانے والے وہی لوگ ہیں جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ ایک ہلاک ہونے والا ہی اس صاف ستھرے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستے پر چلے گا۔ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو بھی زندگی پائے گا، تم میں سے جو بھی یعش، تم میں سے جو بھی میرے بعد جیے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی فوراً اختلافات امت میں شروع ہو گئے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آپ دیکھیے، لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مسیلمہ کے پیچھے کچھ لوگ چلے گئے، جنگ کی صحابہ نے۔ اسی طرح سے خاص طور سے اختلاف نکلا کب؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، انہیں قتل کر دیا گیا خارجیوں نے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جنگ کی خارجیوں نے۔ صحابہ کے خلافت راشدہ ہی سے فتنہ فساد شروع ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلبے کے دور میں بتلا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس دور میں بتلا رہے ہیں جو میرے بعد جیے گا بہت سا اختلاف دیکھے گا، بگاڑ آئے گا، لوگ الگ الگ افکار میں چلے جائیں گے، الگ الگ راہوں پر نکل جائیں گے۔ من یعش منکم بعدی، من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو بھی جیے گا، تم میں سے جو بھی زندگی پائے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ اختلافا کثیرا، تھوڑا نہیں، بہت اختلاف دیکھے گا، نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ اعتقاد کے اعتبار سے بھی۔ کچھ مرتد ہوئے، کچھ اسلام میں باقی رہتے ہوئے صحابہ کے مخالف بن گئے، جیسے کہ خوارج۔